نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ امت محمدیہ میں دین کے جو مسائل ہیں دو طرح کے ہیں۔ بعض مسائل پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، کسی قسم کا اختلاف اس میں نہیں ہے، یعنی اجماعی مسائل ان کو کہا جاتا ہے۔ تمام کا مسلمانوں کا اجماع ہے ان مسائل پر۔ بعض مسائل ایسے ہیں جس میں اختلاف ہے۔ جن مسائل میں اتفاق ہے انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ خاتم النبیین کا بھی ہے، یعنی اس کا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کا آنا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی نبی بھیجتا ہے وہ اس وجہ سے بھیجتا ہے کہ کوئی شرعی حکم کوئی باقی رہ گیا ہو، شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی پر نازل نہیں کیا اس کو بعد والے نبی پر اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جو دین نازل کیا وہ کامل دین ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہ رہ گیا تھا جو اللہ تعالیٰ بعد میں کسی نبی پر نازل کرتا۔ اللہ کے نبی کے آنے سے دین کامل ہو چکا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ اس کی قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دین کامل ہو چکا، مکمل ہو چکا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا دین کا کہ جس کی رہنمائی امت کو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بذات خود گواہی دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اکملتو کے الفاظ بھی آئے ہیں، اتممتو کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ ورضیت لکم الاسلام دین، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ اس آیت سے یہ واضح ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو دین نازل کرنا تھا، جو شریعت نازل کرنی تھی، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی، اور وہ مکمل نازل کر دی ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ باقی نہ رہا، کوئی ایسا مسئلہ نہ چھوڑا کہ جس کے لیے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ بھیج دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دین کامل ہو گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، منقطع ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت وہ منقطع ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ کسی بھی قسم کے نبی کے آنے کی ضرورت اب نہیں رہی۔ یہ حدیث سے واضح ہے اور قرآن سے بھی یہ چیز واضح ہے۔ سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں، جب بھی کوئی نبی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یا تو کتاب دیتے ہیں، یا کوئی آیات دیتے ہیں، یا اس کی طرف کوئی وحی نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، وہ ڈرانے والے تھے، خوشخبری سنانے والے تھے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل
کی ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کو اللہ تعالیٰ کتاب بھی دیتا تھا، کتاب بھی نازل ان پہ کرتا تھا۔ تو اسے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اس کو کتاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور نبی پر ایمان لاتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور نبی پر جو نازل کیا گیا اس پر ان کا ایمان ہوتا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ تو اس سے ایک بات یہ واضح ہو جاتی ہے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، کہ نبی پر بھی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، شریعت نازل کرتا ہے، کوئی حکم امت کو دینا ہو وہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ یا تو کتاب دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس پر کوئی چیز نازل کرتا ہے۔ تو دین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہو چکا، کامل ہو چکا۔ جو چیز نازل کرنی تھی وہ پہلے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے، اور تمام دین جو تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے دینے تھے جس کے ذریعے سے انسان جنت حاصل کر سکتا تھا، جہنم سے بچ سکتا تھا، وہ تمام دین اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ وہ کامل ہو چکا، وہ دین مکمل ہو چکا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کو سمجھنے کا اصول آپ یہ سمجھیں کہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے، تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کو حدیث سے سمجھا جائے۔ اب اس آیت کی تشریح بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو اس اعتبار سے حدیث نے یہ وضاحت کر دیا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی قسم کے بھی نبی نے نہیں آنا، کسی طرح کے بھی نبی نے نہیں آنا۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت وہ منقطع ہو چکی ہے، اب وہ کسی رسول نے، کسی نبی نے نہیں آنا۔ جو پیغامات اللہ تعالیٰ نے دینے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دے دیے۔ اب کوئی پیغام، کوئی نیا دین، کوئی نیا شرعی مسئلہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کرنا تھا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی تمام لوگوں کے لیے رسول بن کر آئے تھے۔ عموم رسالت کا بیان آیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، تمام لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، تمام لوگوں کی طرف، یعنی قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی رسول ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت وہ ذات جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو، اور اس وجہ سے نازل کیا تاکہ تمام جہانوں کے لیے آپ ڈرانے والے ہوں۔ للعالمین نذیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے نذیر بن کر آئے تھے، نذیر بن کر آئے تھے، ڈرانے والے بن کر آئے تھے۔
اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اب کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِأُنذِرَكُمْ، ایک اور جگہ پر فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تم کو ڈرا دوں اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دوں جہاں تک یہ قرآن مجید پہنچے۔ یعنی ہمارے لیے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، رسول اور نبی ہمارے لیے بھی ہیں۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات سے ہمیں یہ بات واضح کر دی ہے، احادیث سے بھی اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دین جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمانا تھا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا اور کامل نازل کر دیا۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں چھوڑا جو بعد کے نبی کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے مکمل کرنا ہو، نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں چھوڑا، سارا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا اور اس دین کو محفوظ کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ دین کامل ہو چکا، مکمل ہو چکا، دین مکمل ہو چکا، کامل ہو چکا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تاریخ سے یہ چیز ثابت ہے، دین کامل ہو چکا اور اس کو محفوظ کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے، اس میں عموم ہے، قیامت تک کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی طرح کا بھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ آیات، ان آیات سے یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم ان کی رہنمائی کریں، ان کو بتلائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔